السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، فیس بک کے ویورز، آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 40 اچھے اور برے اخلاق کی چیک لسٹ، اس تھیم پر سیریز پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ چوتھا ہمارا لائیو سیشن ہے۔ اس سے پہلے یہ ٹاپک پہلے سیشن میں یہ بات ہماری آئی تھی، گفتگو ہوئی تھی کہ سچ کا راستہ اپنائیں اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے ایپیسوڈ میں اچھا غصہ، برا غصہ، حلم اور انات یعنی رک کر فیصلہ لینا اور غصہ پینا، والکاظمین الغیظ، یہ ٹاپک پر ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ اور اسی طریقے سے کل تفصیل سے ہماری اس بارے میں گفتگو ہوئی تھی تیسرے ایپیسوڈ میں کہ معاف کر دینا، انتقام نہیں لینا، اچھے سلوک سے پیش آنا، کسی کا برا نہیں چاہنا، تو ان سب چیزوں کا مطلب کیا ہے، اس پر ہماری ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی تھی۔ تو آج آئیے، ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ غیبت کیا ہے، چغل خوری کس کو کہتے ہیں، اور تہمت یعنی بہتان تراشی کس کو کہتے ہیں، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں سے جیسا کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شرک، کفر، نفاق اور کبیرہ گناہ، اس سے قبر کا عذاب ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو انہوں نے 70 محرمات، 70 حرام کی ایک چیک لسٹ انہوں نے بنائی ہے۔ تو اخلاقیات کے باب میں ہم کو اچھے اخلاق اور برے اخلاق کے 40 مثالیں، یعنی 40 اچھے اخلاق اور برے اخلاق کی چیک لسٹ پر ہماری نظر رہنی چاہیے، تاکہ ہم چیک کریں اپنے آپ کو کہ ہم کہاں پر ہیں، اچھے اخلاق میں کتنے اچھے ہونا ہے بھی، اور برے میں کتنا ہم کو بچنا ہے۔ بہت سارے ماں باپ ہم سے کہتے ہیں کہ شیخ صاحب، بچے بڑے بڑے مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس پہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو بیسک چیزیں ہیں، جو ایک انسان پہلے بنے ہوا آدمی اور ایک بیسک مسلمان کے جو عقائد ہوتے ہیں، اس میں اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایمانیات کیا ہے، ایمان کے 6 ارکان کیا ہے، اسلام کے 5 ارکان کیا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرائض کیا ہے، معاملات میں حرام سے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اسی طریقے سے اخلاقیات میں اچھے اخلاق اور برے اخلاق، جھوٹ سے اپنے آپ کو کیسے بچائے، غیبت سے اپنے آپ کو کیسے بچائے۔ تو آئیے انہی چند باتوں کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غیبت، چغل خوری اور بہتان تراشی۔ یہ حرام چیزیں، یہ کبیرہ گناہ، ان سے کیسے اپنے آپ کو بچائے۔ سب سے پہلے غیبت کس کو کہتے ہیں؟ علماء کرام اس کو کہتے ہیں الوقیعۃ فی الناس، لوگوں کی عزت کا پیچھا اٹھانا۔ غیبت میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی عزت کا پیچھا اٹھاتا ہے ایک آدمی۔ ذکر العیب بظاہر الغیبی، اور کسی انسان کا وہ عیب بیان کرتا ہے اس کے غائبانہ میں۔ غیبت نکلا ہے غائب سے، یعنی کہ اس کے غائبانہ میں۔ جیسا کہ عرب کے لوگ کہتے ہیں وغابہ عابہ، کہ وہ غائب تھا اور اس نے عیب بیان کیا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سچ مچ میں اس کے اندر وہ برائی ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے لولا ہے، آپ جا کر کہتے ہو تو لولا ہے، وہ تو لنگڑا ہے، اس کے کبھی بدن کے بارے میں، اس کے کبھی کپڑے کے بارے میں، اس کے کبھی عادتوں کے بارے میں، کبھی اس آدمی کے کام کے بارے میں آپ مذاق اڑاتے ہیں، جو اس کے اندر موجود ہے اس کے غائبانہ میں کہیں گے آپ ذکر کا آخا کا بیما یکرہو، ایک بھائی جس کو ناپسند کرتا ہے اس چیز کا آپ اس کے غائبانہ میں ذکر کرتے ہیں جو کہ اس کے اندر موجود ہے۔ فَإِن صِدْقًا فَإِن كَانَ صِدْقًا، اگرچہ کہ سچ میں بھی اس کے اندر موجود ہے تو یہ غیبت ہے۔ وَإِن كَانَ كَذِبًا سُمِّيَ بُهْتَانًا، لیکن اگر اس کے اندر وہ نہیں ہے اور آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو یہ تہمت ہے، اور بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت بھی بڑا گناہ ہے، تہمت بھی بڑا گناہ ہے۔ اور حسن رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے حوالے کے مطابق حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ غیبت کی 3 اس کے چہرے ہیں یا 3 شکلیں ہیں، الغیبت والافک والبہتان، یعنی غیبت بھی حرام ہے، افک یعنی کہ
افواہیں، جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں آپ، وہ بھی غلط ہے۔ والبہتان، کسی پر بہتان تراشی جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، آپ الزام ڈالتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ فَهُوَ أَن تَقُولُ فِي أَخِيكَ مَا هُوَ فِيهِ، غیبت کیا ہے؟ اگر وہ بھائی کے اندر وہ چیز موجود ہے اور آپ اس کے غائبانہ میں کہہ رہے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ عفق کس کو کہتے ہیں؟ عفق یعنی کہ آپ جھوٹا پروپوگنڈا کرتے ہیں کسی کے بارے میں۔ وَأَمَّا الْإِفْكُ وَأَن تَقُولَ فِيهِ مَا بَلَغَكَ عَنْهُ، آپ کسی کے بارے میں کچھ آپ کو مل جاتا ہے بغیر تحقیق کے آپ آگے بڑھا دیتے ہیں، ان کے بارے میں ایسا ہے کہتے، تو یہ کیا عفق ہے؟ یعنی کہ آپ نے جھوٹا پروپوگنڈا، جھوٹی افواہیں، گویا کہ آپ تہمت کے بالکل ساجھیدار بنتے جا رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْبُهْتَانُ، اب کھلی کھلی بہتان تو یہ ہے کہ ایک آدمی میں نے سنا ہے کہتے نہیں کہتا، بلکہ کہتا اس کے اندر وہ چیز ہے، آپ دعویٰ کرتے جبکہ اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے، تب تو یہ بہتان تراشی ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے غیبت اور نمیمہ، چغل خوری میں کیا فرق ہے؟ غیبت یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کے بارے میں اس کے غائبانہ میں برائی بیان کرتا ہے کہ فلاں لولا ہے، فلاں لنگڑا ہے، اس کو بولنے نہیں آتا، وہ بڑا کھاتا ہے، بڑا سوتا ہے، اس کے کپڑے دیکھو ایسے ہے، سب لوگ ہنستے ہیں، سب لوگ مزہ لیتے ہیں، اور اپنی مجلس ایک ایک گھنٹہ، دو دو گھنٹہ وہ لوگ اپنی مجلس کو سجاتے ہیں، کسی کے بارے میں برائی بیان کر رہے ہیں، برائی بیان کر رہے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ مذاق اڑانا، ٹھٹا اڑانا، آپ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس سے کوئی اس کی اصلاح بھی نہیں، اور اگر آپ سامنے جا کر اسے کہیں گے میرے بھائی، جیسے ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینہ بن کے اگر آپ کہتے ہیں میرے بھائی آپ اپنے کپڑے ذرا اچھا رکھ لو، آپ ذرا اچھا چلو، آپ چل سکتے ہیں، آپ تو لولے لنگڑے نہیں لگ رہے، لوگ آپ کو لولا لنگڑا بول دے رہے ہیں، اور اگر کسی کے اندر عیب بھی ہے، اس آنکھ سے معذور ہے، تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو لنگڑا بنایا، کسی کو جو ہے اندھا بنایا، یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ وہ آنکھ اس کے نہیں ہونے کی وجہ سے کئی گناہ وہ نہیں کر رہا ہے آنکھ سے، تم تو کر رہے، الٹا تم کو ڈرنا چاہیے۔ وہ پیر معذور ہونے کی وجہ سے کئی گناہ کے جگہوں پہ جا نہیں سک رہا، تم تو جا رہے ہو نا، تو ایسا سوچنا چاہیے، بلکہ آپ کو ان سب چیزوں کو دیکھ کر اور احترام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہم کو آخرت کی یاد دلا رہے، یہ ہم کو آخرت کی یاد دلا رہے، ایسا سوچنا چاہیے تھا۔ بہرحال تو غیبت میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کے غائبانہ میں اس کے برائی آپ ذکر کرتے ہیں، مقصد آپ کا فساد ہوتا ہے، مقصد آپ کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں غیبت۔ نمیمہ، چغل خوری کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک آدمی مجلس میں بیٹھتا ہے اور سب کی باتیں سنتا ہے کہ فلاں کی برائی کر رہے ہیں، پھر وہ آدمی کو جا کر چاڑی لگاتا ہے، وہ آدمی کو جا کر وہ کھس پھس کرتا ہے، وہ آدمی کو جا کر چغل خوری کرتا ہے کہ تمہارے بارے میں مجلس میں فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا، یا تو وہاں بیٹھ کر یا تو چھپ کر، یعنی کہ مجلس والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ چھپ کر جو ہے نا معلوم کرتا اور جا کر لگا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ کہ ایک غیبت کرنے والا ہوتا ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے، وہ مظلوم ہے، اور درمیان میں ایک ڈیلیوری بوائے ہے، درمیان میں ایک فری ڈیلیوری بوائے ہے، سیلف اپوائنٹڈ ڈیلیوری بوائے، جو ادھر کا لے جا کر ادھر لگاتا ہے تاکہ خوب فساد ہو، تاکہ یہ دونوں میں جھگڑا ہو۔ اس کی نیت خراب ہے، اس کی نیت خراب ہے، تو اس کو کہتے ہیں چغل خوری۔ لیکن اگر یہ درمیان میں خبر لے جانے والا، علماء اکرام کیا کریں، اگر یہ درمیان میں خبر لے جانے والا اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی دیکھو آپ کے قتل کی پلاننگ ہو رہی، بچو، تو یہ غیبت، یہ جو چغل خوری ہے، یہ نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اس کو نقصان سے بچا رہے ہیں۔ دیکھو فلاں تمہارے کپڑے لینا چاہتے، تمہارا پیسہ چھیننا چاہتے، تم کو غلط جگہوں پہ ٹریپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک آدمی آ کر دوسروں کو اگر وہ بتاتا ہے تو یہ نصیحت ہے، اس کو چغل خوری نہیں کہتے۔ تو آپ درمیان میں فرق کرتا جاؤں گا میں آپ کو، کہ آپ کو لگے گا کہ غیبت حرام ہے، اور جہاں پر نصیحت ہے تو نصیحت اور غیبت میں فرق ہے۔ چغل خوری اور نصیحت، نصیحت مانے خیر خواہی، کسی کی خیر خواہی میں آپ بولتے ہیں اس میں، اور کسی کے فساد لگانے میں، انگار لگانے میں، دو دوستوں کو توڑانے میں، پارٹنرز کو توڑانے میں، کمیٹی کو توڑانے میں، آرگنائزیشن کو تباہ کرنے کے لیے اگر کوئی چیزیں آپ لگاتے ہیں تو وہ وہاں مقصد الگ، آپ کے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اب کئی لوگ کیا کہتے ہیں میری نیت تو اچھی ہے کہہ کر بھی غیبت کرتے ہیں، اور ایڈوانس ہو گئے۔ اب مسلمان بیانات سن لیے، بیان سننے کے بعد دیکھتے ہیں اچھا اگر میں غیبت کر رہا ہوں تو کوئی مجھے پکڑ لے گا، تو بعض لوگ کہتے ہیں میں جو غیبانہ میں کہہ رہا ہوں نا،
मेरे अंदर इतनी गट है कि मैं जाके उसके मुंह पे ही बोल सकूं ये गीबत में नहीं आता। किसने कहा कि आपको ये गीबत में नहीं आता? क्या आपने उलमा इकराम से पूछ लिया? चेक करवाइए आप जो भी, जहां पर भी उलमा इकराम ने आपको कहा कि भाई ये गीबत जायज़ है, ये चुगलखोरी जायज़ है, क्योंकि यहाँ पर आपका मकसद फसाद नहीं बल्कि यहाँ पर आपका मकसद खैर खाई है, जब उलमा इकराम ने कहा तो इसको पढ़ के मिसयूज़ मत करिए। कई लोग क्या करते हैं, ये आधा सारा पढ़ के मिसयूज़ करते हैं। नहीं, आप रासिखून फिल इल्म के पास जाकर बैठिए। शायद मैं जो है यहाँ पर यहाँ की बात वहाँ लगा रहा था, मेरा मकसद ये था। हो सकता है कि आपका मकसद अच्छा होते होते बिगड़ जाए। हो सकता है आप इस्लाम के नाम पे, खैर खाही के नाम पे इंतकाम ले रहे होंगे, सामने वाले आदमी का इंतकाम ले रहे होंगे। तो इसलिए आगे मैं आपको बताऊंगा। तो हमको फ़र्क करते जाना है कि गीबत और नसीहत में, चुगलखोरी और खैर खाही में फ़र्क करना है। गीबत हराम है, लेकिन अगर आपने वही अमल किया किसी की खैर खाही के लिए तो फिर वो जायज़ है। चुगलखोरी हराम है, लेकिन आपने एक की बात दूसरे पे लगाई किसी को नुकसान से बचाने के लिए, खैर खाही के लिए, और उसमें फसाद मिटा रहे हैं अगर आप, और तो उसके क्या शर्तें हैं मैं आगे आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। गीबत ज़िक्रुल इंसान बिमा यकरह। सबसे पहले तो गीबत अच्छा समझ जाइए कि हराम क्या है। आप आदमी की ऐसी चीज़ का जिक्र करते हैं उसके गायबाना में जिसको नापसंद करता है, क्योंकि उसमें लोगों की इज्जत जानने की वजह से फसाद अजीम, बड़ा फसाद होने का इम्कान होता है। और नमीमा में क्या होता है, चुगलखोरी में एक जगह की खबर दूसरी जगह पर यह आदमी पेश करता है, जैसा कि इनको किसी ने अपॉइंट किया है और ये जाकर पेश कर, इनका मकसद बस रहता है फसाद लगाना। तो इसको कहते हैं ना फसादी। गीबत फसाद वाली, चुगलखोरी फसाद वाली, और लोगों के अंदर बुग़्ज़ पैदा करना, नफरतें पैदा करना, लड़ाई और मजा लेना। तो आप देख रहे हैं ये हराम चीज़ें हैं। इसमें से मुस्तस्ना क्या है, अगर नसीहत है, फसाद नहीं है, तो मुस्तस्ना उसके अंदर ये पाया जाता है कि अगर किसी ने किसी को कत्ल करने का प्लान बनाया कि आपके इल्म में आता है, तो आप जाकर उससे कहते हैं भाई बच जाओ, फलां तुमको कत्ल करना चाह रहा है, फलां तुम्हारा माल हड़पना चाह रहा है, तो ये खैर खाई। यहाँ पर भी तो देखें तो आप खबर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नीयत अलग है, यहाँ पर मकसद अलग है। इसीलिए जब आपको ये फतवे मिलते हैं कि जायज़ और नाजायज़, तो बाद लोग जल्दी में आकर नाजायज़ गीबत में पड़ जाते हैं, हराम का इर्तिकाब कर जाते हैं और कहते हैं नहीं मेरी नीयत तो अच्छी है। आप किसी आलिम से चेक करवाते भी रहिए। तो आइए देखते हैं कुरान मजीद में। तो गीबत बहुत क्लैरिटी आपके सामने आ गई कि यहाँ पर फसाद की नीयत से किसी के गायबाना में आप उसकी वो चीज़ें बयान करते हैं जिसको पसंद, उसके अंदर मौजूद है, लेकिन वो पसंद नहीं करता कि कोई उसके बारे में कुछ कहे। मैं उसकी शक्लें क्या है मैं आपको आगे और भी बताऊंगा। तो कुरान मजीद में गीबत से मना करने के लिए हमें आयतें मिलती है। सूरे हुजरात नंबर 49 के आयत नंबर 12 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अख़ीहि मैतन फकरिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में हुक्म दे रहे हैं कि तुम में से कोई किसी और की गीबत ना करे। देखिए यहाँ पर हुक्म है गीबत ना करे। क्या तुम, देखिए कैसी मिसाल देकर समझाया जा रहा है, क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि वो अपने भाई का गोश्त जबकि वो मुर्दार हालत में हो, क्या खाना पसंद करता है? फकरिहतुमूहु, तुम तो उसको नापसंद करते हो, तो क्या तुम खाना पसंद करते हो? यानी कि जानवर अगर मरा पड़ा हुआ है तो उसको खाना खुद हम इंसान को पसंद नहीं, तो फिर एक इंसान जो कि मरा पड़ा है उसको खाना कैसे पसंद करेगा? जैसे तुम नफरत करते हो वैसे गीबत से नफरत पैदा करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह ताला देख रहे। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाले और रहम फरमाने वाले। यानी अल्लाह का डिसरेस्पेक्ट किसी भी शक्ल में नहीं करना चाहिए। अकीदे में शिर्क, कुफ्र, निफाक, अपने आप को पाक करें, क्योंकि आप डिसरेस्पेक्ट करते हैं अल्लाह ताला के। अगर आप शिर्क करते हैं, कुफ्र करते हैं, निफाक करते हैं, इबादत में बिदअत से अपने आप को पाक करिए, बिदअत से अपने आप को पाक करिए, मर्सिलेसली बिदअत को निकालिए, क्योंकि जब आप बिदअत कर रहे हैं तो आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। मामलात में हराम से अपने आप को बचाइए। और अखलाकियात के अंदर गीबत, चुगलखोरी, झूठ, बहतान तराशी, इन सब चीज़ों से, गलत गुस्सा, इन सब चीज़ों से
اپنے آپ کو بچائیے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ بچانا کیا ہے؟ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا کیا ہے؟ آپ اللہ کا ریسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر میں کیسے یہ سب چیزیں کروں. کسی کے ساتھ بھی برا سلوک کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یہ خیال جتنا آتا رہے گا آدمی اچھا ہوتا چلا جائے گا. سورہ ہمزہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی تانا دینے والے، غیبت کرنے والے، آڑے نام رکھنے والے اور لوگوں کی غیبت کرنے والے، ان سب کے لیے جہنم ہے بتایا جا رہا ہے. احادیث میں بھی بہت ڈیٹیل میں ہم کو سمجھایا گیا کہ غیبت کرنا حرام ہے، اور حرام کام کرنے سے آدمی کہاں چلا جاتا ہے؟ قبر کا عذاب ہو جاتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. قال ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا کہ وہ جس کو ناپسند کرتا ان چیزوں کو. قیل افرأیت ان کان فی اخی، اگر وہ میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہے تب بھی. فی اخی ما اقول، قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر اس کے اندر وہ چیز ہے اور تم اس کے غائبانہ میں کہہ رہے ہو تب تو تم غیبت کر رہے ہو. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، اگر وہ اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے تو تم اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہو، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. رواہ مسلم، حدیث نمبر 2589 یعنی 2589. اور اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین، دو قبر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا غیبت، چغل خوری، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ قبر کا عذاب اس سے ملتا ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کیا گناہ کر رہے ہیں. مجلس 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مجلس میں نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ درود ہے، نہ قرآن مجید کی کوئی آیت پہ تدبر ہے، نہ کوئی صحابہ کرام کا واقعہ ہے، نہ کوئی زندگی میں کوئی اچھے جو آپ کام کر رہے ہیں، انجینئرنگ ہے، میڈیسن ہے، اس تعلق سے کچھ کہ بھائی فلاں جگہ پہ یہ معلومات ڈسکور ہوئی، چلو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم مسلمان کیا کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یا فلاں غریب ہے، فلاں آدمی قرضے میں ہے، اس کو ہم باہر کیسے نکال سکتے ہیں، فلاں آدمی پھنس چکا ہے، اس کو باہر ایسے کچھ گفتگو ہو رہی ہے تو کوئی بات ہے. لیکن اکثر گفتگو کیا ہوتی ہے؟ ٹھیٹھی ٹھاٹھا مذاق، اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، اور اس کے لیے غیبت سب سے آسان سستا جو ہے پروگرام بن جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہما لیعذبان، یہ دونوں کو عذاب دیا جا رہا. وما یعذبان فی کبیر، یہ کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. ثم قال بلا، پھر اس کا کہا ایسا کیوں نہیں کرتے ہم کہ اما احدہما فکان یسعی بالنبیمہ، ہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس میں سے ایک کیا تھا؟ وہ چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی ادھر لگا کر انگار لگانا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کو نقصان ہوتا ہے، کسی شوہر بیوی کا طلاق ہو جاتا ہے، 2 لوگ جب لڑتے بعض اوقات 2 خاندان لڑتے، یہاں تک کہ بعض اوقات کنبے قبیلے لڑتے، یہاں تک کہ پورے بڑے بڑے ملک اس کے اندر انوالو ہو جاتے. شروعات ہوتی ہے وہ چغل خوری سے. اور اسی طرح غیبت کو بھی علماء کرام نے اس میں شمار کیا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، اور دوسرا وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا. کئی لوگ ہیں پیشاب کر رہے ہیں، ان کے چھینٹے کہاں گر رہے ہیں، صفائی کیا ہو رہی ہے. یہ 2 چیزیں دیکھنے میں آدمی اس کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے پاس کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے. اور جو لوگ ایسے چھینٹے گراتے ہیں، اب کورونا کے وقت پہ کیا ہوا کہ لوگ وائرس سے پریشان تھے، تو یہ جو ہے بہت ہی گھمبیر بیماریاں پیدا ہونے کی جگہ، یہاں پر اور زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. تیسری حدیث اس ضمن میں بیان کی جاتی ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حسبک من صفیہ کذا و کذا، کہ صفیہ تو ایسی اور ایسی ہے وکذا. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تربیت کرنے کا ارادہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی کوئی منکر دیکھتے تو آپ فوراً تربیت کر دیتے. لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، آپ نے ایسی بات کہی ہے، تم نے ایسی بات کہی ہے
کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر یہ سمندر میں لے جا کر اس کو ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی گدلا ہو جائے گا۔ صحیح ابی داؤد حدیث نمبر 4875 میں ہے۔ یعنی کہ کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے کسی کے بارے میں غیبت کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا، کسی کے آڑے نام رکھنا، یا کسی کے کمزوریوں اور اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے اس کو پیدا کیا، تو تم اللہ کے مخلوقات میں گویا کہ عیب ڈھونڈ رہے ہو، گویا کہ تم اللہ کے کام میں اور اللہ کے مخلوق میں تم جو ہے عیب نکالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمیاں رکھی ہوتی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم النحر، کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں یوم النحر، عید الاضحیٰ کے موقع پر یوم النحر میں آپ نے کہا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، کہ بے شک یوم النحر کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا، کہ جیسے آج کا دن بڑا محترم ہے، اللہ سبحانہ حرمت والا ہے، ویسے ہی تمہارے مال، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں بھی ویسے ہی حرمت اور عزت والے ہیں۔ فی بلدکم ھذا، جیسے اس شہر کی حرمت ہے، جیسے اس مہینے کی حرمت ہے، ویسے علی حل قد بلغت، میں نے تم کو پہنچا دیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ غیبت کے معاشرے پر اور افراد پر کیا اثرات پڑتے ہیں، کیا اس کا اثر ہوتا ہے، نتائج کیا نکلتے ہیں غیبت کرنے سے۔ نمبر 1، سیئات میں اضافہ، خواہ مخواہ کے بیٹھے بیٹھے آپ نے گناہوں میں اضافہ کر لیا۔ نمبر 2، سود سے بھی بدتر گناہ ملتا ہے، یعنی کہ اطالت فی عرض، الاطالت فی عرض اخی، اپنے بھائی کی عزت کے بارے میں ہاتھ ڈالنا، اس کی عزت میں لیا مٹ کا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک کعبہ کو کوئی گراتا ہے تو اس سے بڑا گناہ ہے کہ تم کسی مسلمان کی عزت اڑاؤ، اپنے بھائی کی عزت تم اڑاتے ہو تو اس سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اور کیا حدیث میں کیا آیا کہ بڑا سود تو یہ ہے کہ تم بھائی کی عزت نیلام کرو، لوگوں میں اڑاؤ۔ تو سود کا گناہ اندازہ آپ لگائیے کہ سود، اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہے تو 36 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو 36 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ، ایک مرتبہ زنا کرے گا تو یہاں پر اگر وہ غیر شادی شدہ ہوگا تو اس پر 100 کوڑے پڑتے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو رجم ہوتا ہے۔ کتنا گناہ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کے کتنا گناہ ہوگا۔ مر جائے گا تو خبر میں جو ہے زانیوں کو لوہے کی سلاخوں سے پرو کر لٹکا دیا جائے گا اور نیچے سے آگ ان کے شرمگاہوں میں داخل ہو رہی ہوگی۔ تو اتنی گناہ کا پندہ تھا، ویسے 36 مرتبہ زنا کوئی کر رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عزت اڑائے گا تو سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی کہ 36 مرتبہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو آپ خواہ کے مجلس کو سجانے کے لیے غیبت کر کے 36 مرتبہ زنا کا گناہ لے کر کیوں اٹھنا چاہتے ہیں؟ نمبر 3، قیامت کے دن یہ غیبت والا مفلس ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2581 میں ہے کہ یأتی قد شتم ھذا، وہ قیامت میں آئے گا نیکیاں لے کر، کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، واکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، پھر اس آدمی کو اس کے نیکیاں دے دی جائے گی، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کو اس کے نیکیاں دے دی جائے گی، فَإِذَا فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، جب نیکیاں ختم ہو جائے گی، قبل ان یقضى ما علیہ، ابھی اور بھی بہت سارے تقاضے باقی رہیں گے لوگوں کے جو اس نے ستایا ہے، ان سب کے ابھی تقاضے باقی رہیں گے، اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ، پھر ان کے گناہ لے کر اس پر لاد دیا جائے، فَطُرِحَتْ عَلَیْهِ، یہ جو آدمی نیکیاں لے کر آیا تھا اب گناہ آ رہے ہیں، فَطُرِحَتْ عَلَیْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2581۔ تو قیامت کے دن مفلس سے بنو۔ لوگ دنیا میں مفلس بنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، اب میری جاب چلے گئی، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اصل مفلس تو یہ ہے کہ قیامت کے دن آئے، آپ کی نیکیاں تھی اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کی نیکیاں ختم ہو رہی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ نہ صرف نیکیاں ختم ہو رہے بلکہ دوسروں کے گناہ آپ کے سر پر۔ چوتھا نقصان یہ ہے غیبت کا کہ لوگ اس ایسے آدمی کو دوست بنانا نہیں چاہتے، آہستہ آہستہ آدمی ایسولیٹ ہوتا، غیبت کرنے والے پر لوگ بھروسہ نہیں کرتے، یہ فلاں کی غیبت کر رہا ہے تو کل کے میری بھی غیبت کر رہا ہوگا، تو آپ کے بارے میں
جو ٹرسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ 5 الغیبۃ تجرح الصوم، آدمی کے روزے پر خلل پڑتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے تو روزے کا جو ثواب ہے وہ جاتا رہتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 تتبع عورات سے بچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ابی داؤد حدیث نمبر 4880 میں ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، کسی کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیبوں کا پیچھا اٹھاتے ہیں، اور اللہ جس کے عیبوں کا پیچھا اللہ تعالیٰ اٹھا دے تو یفضحہ فی بیتہ، اگر وہ گھر میں بھی کیوں نہ ہوگا وہ سرے بازار بدنام ہو جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ 7واں نقصان یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کی معافی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ مظلوم معاف نہ کر دے۔ قیامت کے دن ہر کوئی ایک ایک نیکی کی تلاش میں رہے گا، آپ معافی کیوں سمجھ رہے؟ تغابن، بڑا غبن ہونے والا ہے اس دن۔ اور تغابن کے بارے میں بھی علماء کرام نے کہا کہ جو غیبت کرنے والا ہوتا ہے، کس کی غیبت کرتا ہے؟ جس کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن اس کی نیکیاں کس کو دی جا رہی؟ جو جس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ وہ اصل تباہی ہے کہ تمہارے نیکیاں کس کو جا رہے؟ تم اگر کسی کو پسند کر رہے ہیں، ابا کو، امی کو، تو ایک بات سمجھ میں آ رہی، جس کو تم پسند نہیں کرتے قیامت میں وہ تمہاری نیکیاں لے کر جائے گا۔ اسی لیے بعض دائی حضرات، بعض علماء کرام نے کیا بہترین بات کہی کہ جب ان کو کوئی لوگ غیبت کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کیوں تم اپنی ہارڈ ارن نیکیاں مجھے دے رہے ہو؟ اور بعض اوقات کیا ہوتا تھا، اگر کوئی تابعی کسی کے بارے میں سنتے کہ اس کی غیبت کر رہا ہے تو اس کے گھر کو وہ کیا کرتے تھے؟ پھل بیچتے تھے۔ تو وہ آدمی کہتا تھا کہ مجھے کا پھل کس نے بھیجا؟ کہا فلاں۔ ارے اس کی تو میں برائی بیان کیا تھا، وہ مجھے پھل کیوں بھیج رہا ہے؟ کہ بھائی تم اچھے عبادت گزار ہو لیکن ساتھ میں تمہارے اخلاق اچھے نہیں، تو تم کیا کر رہے ہو؟ عبادت کرنے کے سے تم کو جو نیکیاں مل رہی ہیں وہ نیکیاں مجھے مل رہی ہیں، تو پتہ مجھے چلا کہ تم نے جو ہے بہت اچھی نیکیاں مجھے دینے کا ارادہ کیا، اس وجہ سے غیبت کر کے تم نے اپنے نیکیاں دینے کا ارادہ کیا ہے تو میں نے شکریہ کے طور پہ تمہیں پھل بھیجا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، کیوں اپنی نیکیاں کسی کو دے۔ 8واں یہ ہے کہ یثیر البغضاء، اس سے نفرت، بغض پیدا ہوتا ہے چغل خوری اور غیبت کی وجہ سے۔ نمبر 7 تظہر عیوب المغتاب، اور جس کی جو غیبت کرنے والا ہے اس کے خود عیب ظاہر ہو جاتے ہیں، بھئی یہ غیبت کر رہا ہے، پتہ نہیں یہ آدمی اور کیا کیا کرے گا، الٹا لوگوں کو اس پہ بھروسہ چلا جاتا ہے۔ نمبر 8 تدل علی دناءۃ المغتاب، کہ بہت نیچ حرکت سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ نقصانات ہیں، انسان کے کیریکٹر پہ دھبا ہو جاتا ہے۔ نقصان غیبت، یہ تو اثر کیا پڑتا ہے میں نے وہ بتایا تھا۔ غیبت کے نقصانات کیا ہے؟ نمبر 1 نشر عیب، کسی کے عیب کو پھیلانا جبکہ عیب کو چھپانے کا حکم دیا گیا، تو یہ بڑا نقصان ہوتا ہے۔ نمبر 2 ایذاء المسلم، ایک مسلمان کو ستانا، کعبے کو گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے، وہ عیب آپ لے کر جا رہے ہیں، وہ گناہ لے کر جا رہے ہیں اپنے سر پر۔ نمبر 3 نشر الحقد والحسد، کہ تم دل کے اندر حقد، جلن، کپٹ، حسد پال رہے ہو اور اس کو پھیلا رہے ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ نمبر 4 محبتیں ختم ہو جاتی ہے، غیبت اور چغل خوری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مرتبہ گر جاتا ہے، آپ کسی کو بلیٹل کرتے، اس کو چھوٹا کر کے بتاتے، تو جو آدمی چاہنے لگتا ہے اچانک نفرت کرنے لگتا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی کے دل میں نفرت پیر رہے، پھر اس کا بھی گناہ آپ کو لکھا جائے گا۔ بہرحال یہ اجماعی طور پر حرام ہے۔ غیبت سننے کا حکم کیا ہے؟ تو اگر کوئی آدمی کہتا رہے میرا دوست تھا میں کیسے روکوں، تو آپ وہاں پر روکنا چاہیے۔ غیبت سننا بھی غیبت کرنے کے برابر گناہ ہوتا ہے۔ اور کسی بھائی کا الٹا بھی دفاع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 27 اور 650 میں ہے، من ذب عن عرض اخیہ، جو اپنے بھائی کے عزت کی طرف سے دفاع کرے گا، بالغیبہ، اس کے غیبانے میں، کان حقا علی اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر یہ ضروری شمار کرتے ہیں کہ ان یعتقہ من النار، کہ اس کو جہنم سے آزاد کرے۔ تو یعنی کہ آپ کسی بھائی کا ڈیفینس کرتے ہیں اس کے غائبانہ میں، تو آپ جہنم سے اللہ آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ فضیلت ہم میں سے ہر ایک کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غیبت کی 2 بڑی قسمیں، ایک غیبت حرام اور دوسری غیبت ہے جائز۔ تو غیبت جو حرام ہوتی ہے، اور دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جو حرام غیبت ہوتی ہے اس میں فساد ہوتا ہے، اس میں مقصد انتقام لینا ہوتا ہے، اس میں کسی کو
اپنی جو نفرت ہے اس کا اظہار کرنا مقصد ہوتا، اس کے پیچھے کوئی اسلامی مقصد نہیں ہوتا. لیکن جو جائز غیبت ہوتی ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی کا ظلم ختم کرنا یا معاشرے سے فساد کو ختم کرنا. جیسا کہ امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 6 جگہوں پر غیبت جائز ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں باب بھی باندھا ہے اور وہ پوری حدیثیں جمع کی ہیں کہ 6 جگہ پر جو غیبت جائز ہے. علماء کرام نے کہا تو وہ کون سی ہے اور وہ کیا کیا حدیثیں ہیں. تو آئیے میں اس کو شعر میں پڑھتا ہوں، آپ بھی یاد رکھ لیجئے. الجرح لیس بغیبت فی ستۃ، اور ایک روایت میں الذم لیس بغیبت فی ستۃ متظلم ومعرف ومحذر ولمظہر فسقا ومن طلب الاعانۃ فی ازالۃ منکر. یعنی 6 جگہ پر غیبت جائز ہے. مجھ سے کئی لوگوں نے کہا کہ بھئی غیبت جائز ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ غیبت جائز ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ کیا اسلام ایسا کیوں کرتا ہے کہ غیبت کو بعض اوقات جائز بھی کہتا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی آپ کے گھر میں اگر چوری ہو جائے تو آپ چور کے بارے میں جا کر پولیس میں رپورٹ لکھاتے کہ نہیں لکھاتے؟ ہاں لکھاتا ہوں. تو پھر غیبت چور کی آپ غیبت کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں غیبت ہر طرح کے حرام ہونا چاہیے تو پھر اس چور کی جو غیبت ہے پھر مت کریے آپ. نہیں اب سمجھ میں آ گیا. تو اسلام از ویری سائنٹیفک ریلیجن. اسلام میں جو بھی بات بتائی کامن سینس کو اپیل کرتی ہے کہ جہاں پر فساد ختم کرے. اگر آپ چور کی رپورٹ لکھا رہے ہیں تو اور بھی چوریاں نہ ہو جائیں. تو اس لیے 6 جگہوں پر غیبت جائز ہے. لیکن جلد بازی میں آ کر نوجوان آدھا سارا علم حاصل کرتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے بھئی غیبت ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں 6 جگہوں پہ غیبت جائز ہے نا، ہم ان سے رکا رہے ہیں، ہم اس آدمی کو فلاں سے رکا رہے ہیں. اصل میں آپ فلاں آدمی کا انتقام لینا چاہ رہے ہیں. اس آدمی کو اگر اصل میں آپ پسند نہیں کرتے، اس آدمی کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس آدمی کی دوستی آپ توڑانا چاہ رہے ہیں، تو پھر یہ غلط ہو گیا. آپ کی نیت میں یہ نہیں ہے کہ اس آدمی کو اس کے نقصان سے بچائے. آپ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ اس کا تعلقات ختم کر دے. تو بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے بکرا ہے، اگر آپ اچھے طرح سے ذبح کریں گے تو وہ کیا ہے؟ حلال ہے. ذبح نہیں کر کے آپ پتھر سے ماریں گے تو بکرا حرام ہو جاتا ہے. سمجھ میں؟ تو بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک چاقو سے اس کی رگ کٹتی ہے تو حلال ہو رہا ہے، نہیں تو وہ پتھر سے مارا تو حرام ہو رہا ہے. دیکھنے میں کتنا باریک ہے ایک رگ کٹنے کا، کتنا باریک ہے. تو انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے کہ تو کون سی غیبت جائز ہے کون سی غیبت جائز نہیں ہے. علماء سے مسلسل ٹچ میں رہنا، اور راسخون فی العلم، علم میں جو گہرے ہیں تو ان سے پوچھتے رہے. تو لہذا میں پوری نصیحت کے بعد میں آپ کو 6 چیزیں بتا رہا ہوں کہ جائز بھی ہے، لیکن اس کو بھی چیک کرتے رہیے کہ جائز جاتے جاتے پٹری اچانک حرام کے رستے پہ نہ چلے جائے. تو جائز کیا ہے پہلے جانتے ہیں. نمبر 1، 6 جگہوں پر غیبت جائز ہے. نمبر 1، مظلوم، اگر کوئی مظلوم ہے اور آپ کے پاس آ کر وہ بیان کرتا تاکہ آپ اس مظلومیت کو دور کریں، تو بات سمجھ میں آ رہی. وہ سب کو بول رہا ہے جا کر، جو ظلم دور بھی نہیں کر سکتا، بس مقصد ہے کہ فساد برپا کرے، لڑائی جھگڑا برپا کرے، سوسائٹی کے اندر تباہی. تو یہ صحیح نہیں. آپ حاکم کے پاس جاتے ہیں، پولیس اسٹیشن کے پاس جاتے ہیں، یا کسی مضبوط آدمی جس کی وجہ سے وہ فلاں جو ظلم کرنے والا ہے، یہ مضبوط آدمی جا کے اس ظالم کو روک سکتا ہے، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. نمبر 2، معرفن، آپ تعارف کروانا چاہ رہے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں بھئی فلاں آدمی ہے نا، تو آدمی کون بھئی؟ وہ بھئی جو پیر سے تھوڑا سا معذور ہے. تعارف کروانے کے آپ کے مقصد دل میں جو ہے نا آڑے نام رکھنا نہیں ہوتا. جیسے آپ کہتے ہیں بھئی فلاں آدمی جو سافٹ ویئر انجینئر ہے، فلاں آدمی جو دودھ کا کاروبار کرتا ہے. ایک اچھی نیت سے، کوئی برائی نہیں سمجھ میں رہے، تو وہ آدمی بھی خوش ہوتا ہے، ہاں بھئی میرا کاروبار دودھ کا ہے. لیکن آپ اس کو اگر اے دودھ والے تیری اوقات کیا ہے، تو یہ غلط ہو جاتا. دیکھیں بولنے کے لہجے میں، الفاظ میں، نیت میں فرق ہوتا ہے. تو تعارف کروانے کے لیے اگر آپ نے کہہ دیا کہ فلاں آدمی جو بیچارے پرسوں جن کو جو ہے یہ بیماری ہو گئی، اچھا وہ آدمی، اللہ تعالیٰ رحم کرے، ان کے لیے دعائیں کرے. تو بولنے کے انداز سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر تعارف کروایا جا رہا ہے، کسی کی تنقیص یا کسی کی عیب جوئی نہیں ہے. محذری، یا بچانے کے لیے، جیسا قرآن مجید میں ہے تبت یدا ابی لہب و تب، کیونکہ تاکہ ایسے نہ بنو، فرعون نہ بنو، حامان نہ بنو، اس لیے بچانے کے لیے. قارون مت بنو.
تو اسی لیے جو محدثین کیا کرتے ہیں، فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں راوی سے بچو، ایسا کیوں کہتے تھے؟ اور ولی مظہر الفسق، اگر کوئی فسق و فجور بہت زیادہ کر رہا ہے یا شراب پی رہا ہے، کہیں جا کر آپ کہتے ہیں بھائی انہوں شراب پی رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے بچوں پر اثر پڑ سکتا، تو ایک آدمی کا جو فسق ہے اس کو فسق کو بتانے کے لیے، یا پھر شادی کے موقع پر بھی ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح صحیح غیبت کرنی چاہیے، تو یعنی یہ غیبت جائز ہے، یہ نصیحت ہے اصل میں، اس کو دیکھنے میں غائبانہ ہے، اس میں برائی ہوتی ہے تو میں اس کو غیبت کہہ رہا ہوں، ورنہ اصل میں یہ ورڈ کیا ہے، نصیحت، خیر خواہی ہے۔ بھائی میں کیا اپنی بچی کو فلاں آدمی دے سکتا ہوں، تو آپ کو کہنا چاہیے کہ فلاں آدمی سست ہے، فلاں آدمی، اس کو جان بوجھ کر تہمت نہیں ڈالیں گے آپ، یا اس کی اور برائی جتنا اس کو چاہیے اتنا ہی، اتنی زیادہ نہیں کہ آپ اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں یا اپنا انتخاب نکال رہے ہیں یا آپ اپنا پرانا کوئی گول پورا کر رہے ہیں۔ نیت، انما الاعمال بالنیات ومن طلب الاعانۃ فی ازالۃ المنکر، اسی طریقے سے وہ مستفتن، اور فتویٰ طلب کرنے کے لیے بعض اوقات خواتین اپنے شوہروں کے آ رہے ہیں کسی کے بارے میں کہتی ہے، تو مفتی کو چاہیے کہ سینے میں دفن رکھے امانتوں کو، ایسے وقت پر وہ سن کر وہ کہیں گے نہیں نہیں ایسا کرو، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک صحابیہ کہتی ہے کہ میں ابو جہم سے شادی کروں یا معاویہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں بھی سوٹیبل نہیں ہے، تو کیا آپ غیبت کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ خیر خواہی کر رہے ہیں، آپ خیر خواہی کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تم فلاں سے شادی کر لو، تو یہاں پر فتویٰ پوچھنے کے دوران کچھ برائی کا ذکر آ جاتا ہے، تو یہاں پر دیکھنے میں تو برائی کا ذکر ہو رہا ہے لیکن یہ حرام نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ اس کا مقصد فساد نہیں بلکہ رفع فساد ہے، فساد کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی منکر کو ہٹا نہیں سک رہا، دوسرا آدمی کو آ کر کہتا ہے فلاں پر جگہ پر جو ہے نا بہت لوگ غلط جو ہے پلاننگ کر رہے ہیں، تو اس لہذا ایسے لوگوں کو آپ کو نصیحت کرنے کے لیے کسی اور کو بھی لے کے آپ نصیحت کرواتے ہیں، تو یہ سب چیزیں غیبت، حرام غیبت میں نہیں آتی۔ جائز غیبت بہت سارے ہمارے نوجوان انٹرنیٹ پہ پڑھ لیتے ہیں اور حرام غیبت کو بھی جائز کا لقب دیتے ہیں۔ روح افزا، شراب کو روح افزا کا نام دینے سے شراب جو روح افزا نہیں بن جاتی، تو اس وجہ سے کیئرفل رہے، اپنے نیکیوں کو ضائع نہ کرے۔ تو غیبت جو جائز ہے وہ کرتے وقت پر بھی، یعنی کسی کی خیر خواہی کرتے وقت پہ خیال رکھے، نمبر 1 اخلاص، خالص اللہ کے لیے کرے، نمبر 2 لا تعتدو، حد سے نہ گزرے، نمبر 3 تعیین نہ کرے اگر ضرورت نہیں ہے، نمبر 4 یہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی فساد وہاں پر آنے والا ہو تو پھر آپ اس میں ہاتھ نہ ڈالیں، آپ بولے کسی اور سے پوچھ لو، بھائی میں نہیں بتا سکتا، اگر میں کچھ چیزیں بتاؤں گا تو آدمی آ کر قتل و غارت گیری کرے گا، تو آپ بچ جائیے، آپ بولے کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا ہوں، فلاں سے پوچھیے۔ آپ اگر آپ فساد برپا کر رہے ہیں، ایسے کوئی حالات ہے تو جلد بازی مت کریے۔ غیبت کی شکلیں یہ ہے کہ کسی کے بدن کے بارے میں، جسم کے بارے میں ڈسکرپشن بیان کر کے ہنسنا، کسی کے نسب کے بارے میں، اس کے آباء و اجداد کا ذکر کر کے ہنسنا، خلق، کسی کے اخلاق، ارے بخیل ہے، ارے متکبر ہے، وہ ہوگا لیکن آپ کو کیا حق ہے کہ مجلس میں بتا کے آپ مذاق اڑائیں۔ نمبر 4 کسی کے دین کے مسائل میں، بے نمازی ہے، وہ چور ہے، وہ جو ہے جھوٹا ہے، ایسا آپ کو کہنے کا حق نہیں ہے، غائبانہ میں مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اس کو گرا رہے ہیں، مقصد آپ کا نہیں ہے کہ بھئی چلو اس کو آ کے سدھاریں گے، ایسا کوئی مقصد بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح دنیاوی اعتبار سے، ارے بہت سست ہے، بہت زیادہ ٹائم پہ جاب پہ نہیں آتا، بہت کھاتا ہے، بہت سوتا ہے، آپ کو کیا حق ہے کسی بارے میں آپ ایسا کر کے ٹھٹا اڑائیں، مذاق اڑائیں؟ آپ جا کر خیر خواہی کر کے اس کی اصلاح تو کیجیے، آئینہ بن کر۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ سامنے والا ایک آدمی موجود ہے تو آئینہ اس کے عیب بتاتا ہے، بیچارہ اپنا صاف کر لیتا ہے، پھر اس کا دوسرا آدمی آتا ہے تو کیا آئینہ پہلے والے کے بارے میں بتاتا ہے، اس سے پہلے جو آیا تھا نا اس کے اندر یہ تھا؟ نہیں، تو آئینہ بنی۔ اور کسی کے کپڑے دیکھ کر ارے عجیب کپڑے پہنتا ہے، تو اس طرح سے یعنی یہ غلط عادتیں ہیں۔ غیبت میں پڑنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1 بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے کسی سے تو اپنی نفرت کو باہر نکالتا ہے، نمبر 2 کہ ناجائز کمپٹیشن کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جائز کمپٹیشن یہ ہے کہ دینی معاملات میں آپ آگے بڑھیں، وہ اگر 100 روپے کر رہا تو آپ 200 روپے خیرات کریں، یہ جائز ہے، لیکن کمپٹیشن دنیاوی معاملات میں کمپٹیشن کسی کو گرانے کے لیے کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا ہے، بس اپنے آپ کو اچھا بتانے کے لیے، تو یہ کوئی اچھا نہیں، تو ناجائز کمپٹیشن ایک وجہ ہوتی ہے۔ نمبر 3 اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کے، میں کوئی بولے گا کہ تم یہ ہے، وہ بھی آدمی یہ ہے تاکہ اپنے آپ کو اچھا دکھائیں۔ نمبر 4 اپنے غصے کو اور اپنے اندر کا جو نفرت ہے اس کو ٹھنڈا کرنا اور اپنے انتقام کو ٹھنڈا کرنا۔
نمبر 5 کہ اپنے دوستوں کا ساتھ دینے کے لیے بعض لوگ غیبت کرتے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نمبر 6 اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، میں اونچا ہوں بتانے کے۔ نمبر 7 بس کھیل کود کے لیے۔ نمبر 8 ٹائم پاس کے لیے، ٹائم بہت ہوتا ہے۔ نمبر 9 یہ بتانے کے لیے میں بہت دیندار ہوں۔ نمبر 10 یہ تصنع، میں دوسروں کی خیر خواہی کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے میں بتا رہا ہوں بھائی دیکھو فلاں آدمی ہے تم بچ کے رہو۔ آپ کو کس نے پوچھا اور کیا ضرورت ہے کہ اب آپ بولیں بعد ہی وہ بچیں گے؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کیسی خیر خواہی کریں؟ نمبر 11 اللہ کی تعظیم نہیں کرتا، ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے جب وہ کسی بھائی کی غیبت کرتا ہے۔ نمبر 12 اللہ قرآن مجید کے احکامات سے غافل ہونے کا اور اس کو عمل نہیں کرنے کا گناہ ملتا ہے، تو وہ جاہل ہوتا، نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے غیبت میں پڑ جاتا ہے۔ نمبر 13 برے لوگوں کی صحبت میں پڑھ کے اس کو غیبت کی عادت ہو جاتی ہے، یعنی اسباب کیا ہے غیبت کے، یا رانگ ایکٹیویٹیز میں پڑ جاتا ہے۔ نمبر 15 رانگ ایکٹیویٹیز۔ نمبر 15 اللہ کے ذکر سے دوری، قرآن مجید سے دوری ہوتی، تو یہ سب چیزوں میں پڑ جاتا ہے آدمی۔ نمبر 17 یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور لالچ، اللہ حفاظت فرمائے۔ غیبت سے توبہ کیسے کرے؟ تو جا کر مظلوم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بل آپ استغفار کریں اور جہاں جہاں آپ نے اس کی برائی بیان کی وہاں پر اچھائی بیان کرتے چلے جائیں، کیونکہ آپ جا کر بولیں گے تو اور فساد ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ غیبت کو چھوڑنے کے لیے کام آنے والی چیزیں، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو مدد دیتی ہے تاکہ غیبت سے اپنے آپ کو، یعنی اس کا علاج کیا ہے؟ غیبت کی عادت پڑ گئی تو اس کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1 علم میں نافع اور عمل صالح اور نیک لوگوں کی صحبت، یہ کی پوائنٹ ہے۔ نمبر 1 اللہ سے تقرب کے کاموں میں آدمی بزی رہے۔ نمبر 2 اپنے ایمان کو علم نافع اور عمل سے اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ نمبر 3 لوگوں کے عیبوں کے تلاش میں نہ بیٹھے۔ نمبر 4 اچھی صحبت پکڑے۔ نمبر 5 اچھی اسلامی تربیت۔ نمبر 6 اپنے ٹائم کو بیکار نہ رکھے، کچھ نہ کچھ ہمیشہ کام میں لگائے، ورنہ خالی جو ٹائم ہوتا ہے شیطان کا گھر بن جاتا ہے، خالی دماغ کیا ہوتا ہے شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ نمبر 7 قناعت کی عادت ڈالے، لالچ کی عادت نہ ڈالے۔ نمبر 8 اپنے آپ کو اس بھائی کی جگہ پر رکھ کر سوچے کہ اگر آپ ہوتے تو کیا اس کو پسند کرتے اسی چیز کو۔ نمبر 9 صبر کی عادت ڈالے، جلد بازی نہ کریں اور لوگوں کو تکلیف دینے سے دور رہیں۔ اور چغل خوری کے بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی غیبت نہیں کرتا لیکن غیبت جب ہو جانے کے بعد وہ ڈیلیوری بوائے کی طرح ڈیلیوری کرتا ہے، جا کے بتاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں چغل خوری، جا کے ادھر کی ادھر چاڑی لگانا۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ فساد۔ خیر خواہی اگر ہے کہ میں فلاں آدمی تم کو مارنے کی کوشش کر رہا تم بچ جاؤ، تو یہ خیر خواہی ہے، تو نیت میں فرق ہوتا ہے۔ تو چغل خوری نمبر 1 جہنم میں لے جانے والا عمل۔ اس کے آثار کیا ہے؟ اس کے نقصانات کیا ہے؟ جہنم میں لے جاتا ہے چغل خوری والا عمل۔ نمبر 2 عداوت کو بھڑکاتا ہے۔ نمبر 3 یہ نقصان پہنچاتا ہے کسی کو۔ نمبر 4 یہ بزدلی کی علامت ہے۔ نمبر 5 یہ محبت ختم کرتا ہے۔ نمبر 6 یہ عیب والی چیز ہے۔ نمبر 7 یہ تجسس والے گناہ کو ابھارتا ہے۔ نمبر 8 یہ لوگوں کے انکم سورس کو بند کر دیتا ہے۔ نمبر 9 یہ اتحاد کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 10 یہ جو ہے دین کو ذبح کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اصلاح ذات بین کا کام کرنا، لوگوں کے درمیان میں اصلاح کا کام کرنا، یہ صلاح، صوم اور صدقے سے بڑا ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی لوگوں میں فساد برپا کرتا ہے تو یہ اس کے دین کو، جیسے بال کاٹ رہا ہے آدمی، ویسے کہ اس کا دین کو وہ جو ہے نا تراش رہا ہے، یعنی دین کو ختم کر رہا ہے، یعنی کہ فساد کرنا، فساد کے لیے جا کر بھڑکانا۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں ایک چغل خور جتنا نقصان پہنچاتا ہے 1 مہینے میں جادوگر اتنا نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو اس لیے بی کیئرفل، اس لیے ہم کو بچ کر رہنا چاہیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا فلاں آپ کی برائی کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا ارے کیا خیر خواہ ہے تم؟ وہ اس نے کہیں تیر مارے، وہ تیر گر گئے تھے، اب وہ گرے ہوئے تیر لا کر مجھے چبا رہے، وہ کہہ دیا وہ بھول بھی جائے گا، ختم ہو جائے گا، مجھے بتا کے تم تکلیف دے رہے ہو، نعوذ باللہ۔ ایک آدمی جب غیبت، چغل خوری اور بہتان میں پڑتا ہے تو 20 گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ نمبر 1 لوگوں کے عیب چھپانے کے بجائے وہ عیبوں کو پھیلاتا ہے، اس کا گناہ۔ نمبر 2 رازوں کو عام کر دیتا ہے، یعنی کہ امانت میں خیانت۔ نمبر 3
इफ्तरा और बहतान का गुनाह। नंबर 4 चुगलखोरी का गुनाह मिलता है ना, खबर का अदाब। नंबर 5 इंतकाम का गुनाह। नंबर 6 बुग़्ज़ का गुनाह। नंबर 8 तजस्सुस का गुनाह। नंबर 9 तासीर, किसी को तकलीफ में डालने का गुनाह। नंबर 10 तनफीर, किसी को नफरत में डालने का गुनाह। नंबर 10 जुबन, बुज़दिली अपनाने का गुनाह। नंबर 11 जिदाल, झगड़ालू मिजाज। नंबर 12 हसद। नंबर 13 हिक़्द, जलन। नंबर 14 खुजलान, किसी भाई को बेयार और मददगार छोड़ देने का गुनाह। नंबर 15 सुखरिया और इस्तिहजा, किसी का मजाक उड़ाने का गुनाह। नंबर 16 शमाता, ठट्टा मारने का गुनाह, दुश्मन की हंसी का दरिया बनने का गुनाह। नंबर 17 जुल्म का गुनाह। नंबर 18 उजुब, अपने आप को बड़ा अच्छा समझने का गुनाह। नंबर 19 झूठ का गुनाह। नंबर 20 नमीमा यानी चुगलखोरी का गुनाह। नंबर 21 मकर और कैद, साजिश का गुनाह। इतने गुनाह लेकर उठता है क़यामत में अगर कोई ग़ीबत, चुगलखोरी और बहतान के दरमियान पड़ जाता है। अब आइए आखिर छोटे छोटे मसले बताता हूँ। नंबर 1, माँ बाप अपने बच्चों को सावधान करने के लिए अपने ख़ानदान के होने वाले पुराने मजलूमियत के दास्ताने बताते हैं, तो क्या जायज़ है या नाजायज़ है? तो यहाँ पर उलमा इकराम कह रहे हैं कि अगर उनका मकसद ये है ताकि बच्चे चौकन्ना रहे कि उनके ख़ानदान में कौन अच्छा है और कौन बुरा है, वरना बच्चे भोले में आकर किसी से दोस्ती करेंगे और ये लोग पुराने बातें निकाल कर इनको नुकसान पहुँचाएंगे। अगर ऐसा मसला है तो कह रहे ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम, कि अगर कोई मजलूम अपनी मजलूमियत की दास्तां बताकर जो है ना अपना जुल्म ख़त्म करना चाह रहा है तो जायज़ है। लेकिन खाली टाइम पास कर रहे हैं, जब देखो टॉपिक निकाल रहे हैं, जब देखो टॉपिक निकाल रहे हैं और बच्चों के सामने बता के मजाक उड़ा रहे हैं अपने रिश्तेदारों का, और इस हद तक कर रहे हैं कि बच्चे जाकर मारने पे आमदा हो जा रहे हैं। पीछे फसाद है, किसी को चौकन्ना करना, नसीहत करना, खैरखाई करना नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं अहले इल्म से रुजू करें। आजकल इंटरनेट पर सारे फतवे पढ़ रहे हैं लोग, कंफ्यूज होकर अप्लाई कर ले रहे हैं, और फिर जब उनसे उलमा कह रहे हैं भाई ये तो गीबत है, तो कह रहे नहीं तो खैरखाई है। तो इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बैलेंस होना चाहिए, एतदाल होना चाहिए, अपने इल्म के सही इस्तेमाल करें, वरना कहीं आपका इल्म ही आपको जहन्नम में लेकर ना चला जाए। इसीलिए कहते हैं कि अगर वो कलाम उसके अंदर कोई फ़ायदा ना हो, उसका मकसद अगर ठट्टा हो, नुकसान हो, या किसी के ऐबों को फैलाना मकसद हो, सिर्फ फसाद हो, तो फिर ये गीबत है, ये खैरखाही नहीं है। और एक मसला, कुछ अहादीस सुनाइए, बाद लोग कहते हैं तो मैंने बहुत सारे हदीसें सुनाइए, 2 और हदीसें सुनाता हूँ, इसके बाद एक आदमी गीबत, चुगलखोरी और बहतान जैसी चीज़ों से अपने आप को बचाएगा। एक हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ला यख़ूनुहु, खयानत नहीं करता उसके साथ, वला यकज़िबु, उसको साथ झूठ नहीं बोलता, वला यख़्ज़ुलुहु, उसको अकेला नहीं छोड़ता जब उसको मदद की ज़रूरत है, कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान पर हराम है क्या? उसकी इज्जत, उसका माल, इर्दुहु व मालुहु व दमुहु, उसकी इज्जत, उसका माल, उसका खून। अत्तक़वा हा होना, तक़वा यहाँ है, बिहस्बि इम्रिइम मिन अश्शर्रि, आदमी के बुरा होने के लिए काफ़ी है, यहतक़िर अख़ाहु, के अपने भाई को वो मामूली समझे। जब आप किसी को मामूली समझते हैं तो उसका ग़ीबत, मज़ाक उड़ाते, लेकिन वो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह ताला इंतकाम ले सकता। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4650। और एक हदीस सुनाता हूँ, मैं अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। अन अनस रज़ियल्लाहु ताला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम्मा उरिजा बी, जब मुझे मेराज की रात में ले जाया गया, मररतु बिक़ौमिन लहुम, कि मैं ऐसी कौम पर से मेरा गुजर हुआ जिनके नाखून पीतल के, नुहास के लंबे लंबे हैं, यानी लोहे जैसे, तो मिन नुहासिन यख़मिशून वुजूहहुम, और अपने चेहरों को वो अपने ही नाखूनों से नोच रहे हैं, फाड़ रहे हैं, वो सुदूर, और अपने सीने को भी नोच रहे हैं। फ़क़ुल्तु मन हाउलाई या जिब्रील, ए जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये कौन लोग हैं? क़ाल हाउलाई अल्लज़ीना याकुलूना लुहूमन नार। देखिए, ना सिर्फ खबर में अज़ाब, बल्कि खबर का अज़ाब उलमा इकराम ने इससे बताया। मेराज की रात में बाकायदा बताया गया, याकुलूना लुहूमन नास, के लोगों का ये गोश्त खाते थे, व यक़ऊना फ़ी अअरादिहिम, और उनके इज्जतों के साथ खिलवाड़ करते थे। तो गीबत क्या है? लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, ये अच्छा सौदा नहीं है। सही अबी दाऊद, सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4253। तो ये चंद अहम बातें थी।
اب یہاں پر رہتا کیا چھوٹے بچے کی غیبت کر سکتے، کبھی ماں کر باپ سے کہتی ہے یہ بچہ ایسا کر رہا ہے، یہ بچہ ایسا کر رہا ہے، تو کہتے چھوٹا بچہ، شیخ براق کہتے ہیں چھوٹا بچہ تو بالغ نہیں ہے، چھوٹا بچہ شعور میں نہیں ہے، چھوٹا بچے کو اتنی تکلیف کا بھی بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا. لیکن اگر ماں آ کر کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے، تو مقصد یہاں پر کیا ہوتا ہے تاکہ بچے کی اصلاح ہو، یہاں پر بھی فساد نہیں ہے. تو اس لحاظ سے کوشش کرے کہ بچے کو جو ہے اور ہٹ در نہ بنانے کے لیے آپ دونوں مشورہ کرتے ہیں، اور ماں بتاتی ہے کہ آپ جانے کے بعد بچے نے ایسا ایسا کیا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ بچے کی اصلاح ہو، تو ان نیتوں کے ساتھ جائز ہے. چھوٹے بچوں کی بات چل رہی ہے یہاں پر. اور اسی طریقے سے کیا ذمی کافر کی غیبت جائز ہے؟ ذمی یعنی معاہد، ہم معاہدہ کر کے رہتے پلیس آف ایگریمنٹ میں، تو علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ جس ایریا میں آپ معاہدہ کر کے جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے ذمی، وہاں کے معاہدہ کرنے والے، یعنی جنگ کی حالت الگ ہے، جنگ کی حالت الگ ہے، لیکن اگر وہ معاہدہ کر کے تمہارے ساتھ جی رہے ہو تو ایسا ان کی بھی غیبت مت کرو، کیونکہ اس میں تمہاری شخصیت گر جاتی ہے. کیونکہ مسلمان تعان نہیں ہوتا، لعان نہیں ہوتا، وہ لعنت کرنے والا، تانے دینے سے آپ کی شخصیت گرے گی. اور اسی طریقے سے اگر وہ شراب پی رہا ہو تو آپ اپنے بچوں کو بتانے کے لیے کہہ سکتے ہیں شراب پینا اچھا نہیں بیٹا. یعنی وہ چیزیں جو حرام ہیں وہ حرام کے لیے بتا سکتے ہیں، لیکن اس کے ذاتی عیب اگر آپ کریں گے، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، چاہے وہ ذمی ہی کیوں نہ ہو، آپ کے ساتھ معاہدہ کر کے رہنے والا کیوں نہ ہو، آپ اگر کسی کہتے وہ تو غیر مسلم ہے نا، تو میں اس کے چہرے کے بارے میں کچھ بھی بول سکتا ہوں کہ دیکھو اس کا چہرہ کیسا، نہیں بول سکتے آپ، کیونکہ اس چہرے کو بنانے والے، سارے انسانوں کو بنانے والے تو اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ کے مخلوقات میں عیب نکالنے والے آپ کون ہوتے؟ یہ تو تکبر ہے. تو اسی لیے معاہدہ کر کے رہنے والے، ایگریمنٹ کر کے رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ بھی احترام کے ساتھ پیش آئے. ان کے ساتھ آپ کے اخلاق بہت اچھے ہونا چاہیے. آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ہو سکتا ہے وہ بھی جہنم سے بچ کر جنت کے راستے پر آ جائے. تو یہ چند باتیں تھیں جو غیبت اور چغل خوری سے متعلق تھی. تو اللہ تعالی ہم کو عمدہ اخلاق والا بنائے، آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تفصیلی طور پہ آپ www.asislampedia دیکھنا نہ بھولیں. اور بھی ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ abmqurannote.com کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کام میں بہت سارے ٹرانسلیٹرز کی مدد لی جا رہی ہے. آس اسلام پیڈیا کا تعاون کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ. پھر میں اگلے لائیو سیشن میں پھر چیک لسٹ 40 اچھے اخلاق اور برے اخلاق کی چیک لسٹ لے کر میں آپ کے سامنے روبرو ہوں گا انشاءاللہ. چیک کرتے رہیں گے کہ ہم کہاں ٹھہرے ہیں، اچھے اخلاق میں کتنا ہیں ہم، اور برے اخلاق میں کتنا اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. اس پر غور کرتے جائیں گے انشاءاللہ. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں صحابہ کے نقش قدم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نقش قدم پر ہمیں چلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.